طلاق عورت کو دے دے، یعنی اس کا مطلب یہ ایک ایسی سوچ کا انسان جو دوسری سوچ کے انسان کو، دیکھیں ہمیں کبھی بھی دوسرے کو کمزور نہیں کرنا، دوسرے کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ یہ والی جو چیز ہے نا، اگر وہ طلاق دے دے کا مطلب ہے الگ ہو جائیں، دو سوچیں۔ جیسے میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی میرا فرینڈ ہے یا دوست ہے یا کوئی بھی ہے، اور وہ ایک جیسی سوچ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، تو ہم لوگوں نے ایکسپلین کرنا ہوگا ایک دوسرے کو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر ہم دونوں کی سوچیں ایک جیسی نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر بحث نہیں کرنی ہے، آرگیو نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، بس ایکسپلین کر دینا ہے۔ اگر دونوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو ہم لوگوں نے اس سے الگ ہو جانا ہے، اس والی چیز کو، جیسے کوئی ہمارا معاملہ آ گیا میرے پاس اور میرے کسی فرینڈ کے پاس، کہ اور میں اور وہ آپس میں ایک جیسا نہیں رہتے، جیسے کل جن کا آپ نام لے رہے ہیں، جادوگر جس کا آپ نام لے رہے ہیں، دیکھیں ان کو صحیح نہیں لگا یہ چیز تو وہ چلے گئے، تو انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے غلط نہیں کیا۔ میں ناصر بھائی کی بات کروں گی، ناصر بھائی نے جو کام کیا وہ انہوں نے صحیح کیا، کیونکہ ان کو یہی صحیح لگ رہا تھا، کیونکہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے اوپر، اس ٹاپک کے اوپر، تو وہ کمزور بھی ہو رہے تھے نا، کمزور پڑ رہے تھے اس جگہ پہ، تو ان کے لیے میرے خیال میں ہم لوگوں کو کسی انسان کو تکلیف دینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو کوئی تکلیف دیں، اور ان کا ایک عقیدہ ہے، انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، کسی بھی انسان نے کوئی عقیدہ بنا کے رکھا ہوگا، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو زبردستی بولیں کہ آپ اس چیز کو بات کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے اگر جو کیا انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے، یعنی ہماری جو چیزیں، ہماری جو بات تھی وہ چینج نہ ہو جائے، ہمارا ٹاپک چینج نہ ہو جائے، کل جو بات ہو رہی تھی نا جس کے اوپر آپ ابھی بات کر رہے ہیں، وہ جب تک چینج نہ ہو جائے، دوسرے سے نکاح نہ کر لے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری بات چینج نہ ہو جائے، ہمارا ٹاپک ختم نہ ہو جائے، اس کو تکلیف دینے والی جو چیز ہے، جو ہماری جو سوچ ہے آپس میں جو مل نہیں رہی ہے، اس کو ختم نہ کر دیا جائے، تب تک حلال نہ ہوگی۔ یعنی حلال نہ ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک میری اور ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، دو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے آپس میں کسی چیز کے اوپر، تو ہم زور زبردستی تو کر نہیں سکتے کہ آپ میری بات مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کسی کو منوانا نہیں ہے زبردستی، ہم نے اپنی بات کرنی ہے اور نکل جانا ہے۔ اگر وہ سمجھیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ یہ تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے جو ہم لوگ کل کر رہے تھے، کیونکہ بتا کے نکل جانا، ہاں ان کا ایک عقیدہ ہے، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، لیکن جہاں پہ ہماری چیزیں ملتی ہیں ایک دوسرے سے وہ ہم نے ضرور کرنی ہے۔ ہاں، اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے، یعنی جہاں پہ ہم لوگوں کا دوسری جگہ پہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، جو دوسری جگہ پہ ہماری بات ہوتی ہے، لائک کوئی اور انسان آ جاتا ہے، وہ بھی اگر ویسی ہی بات کرتا ہے یا وہ بھی اسی طرح سے کرنے شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری جگہ گئے اور وہاں پہ بھی آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں میں نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی جس پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات، اپنی سوچ کے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے رہنا ہے، اور اپنی سوچ کے لوگوں کو بتانا ہے، صحیح بتانا ہے ان کو، اس طرح کی سوچ کے لوگوں کو بھی صرف بتا کے باہر نکل جانا ہے۔ طلاق دینا، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، طلاق دینے کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ تو علیحدگی کسی بھی چیز سے اختیار کرنا، کسی بھی انسان سے بھی کر سکتے ہیں، انسان کی سوچ سے بھی علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ سوچ ہماری ختم نہ ہو جائے تب تک اس انسان کو واپس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جب ان کو تکلیف ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو تکلیف نہ دیں، کسی بھی شخص کو تکلیف نہ دیں اپنے الفاظ کی وجہ سے یا ہماری کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لے، یعنی جب ہم لوگ پہلے والی بات جو ہماری اصل حقیقت تھی اس کو تکلیف دیے بغیر جب ہم اس کے ساتھ بات کریں گے، جب اس کی سوچ ہماری سوچ کے ساتھ مل جائے گی تو ہم اس کو واپس بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کرنا تھا اور وہ نہیں کرنا تھا، یعنی جو بات ہماری اصل تھی اس کی طرف نہ لے کے جائیں، جو اس کو تکلیف دے رہی ہے اس کی طرف نہ جائیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، کیونکہ دین کے معاملے میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے۔ تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں، دونوں کو یقین ہونا چاہیے کہ آج کے بعد ہم لوگ ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے، کل میں بات جب ناصر بھائی چلے بھی گئے تھے تب بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں ہم لوگ
हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनको तकलीफ़ ना दें, उनको आए हैं हमारे पास, मोस्ट वेलकम, बैठे हमारे साथ, लेकिन हमारे अल्फाज की वजह से अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंचती है नासिर भाई, तो प्लीज़ हम लोग माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे होते हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी ब्रॉड पे आपको तकलीफ़ पहुंचे, लेकिन मैं जो बात कर रही होती हूँ, यकीन करें कि मैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए नहीं कर रही होती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कर रही होती हूँ कि जो लोगों ने हमारे इर्द गिर्द वेब जो मकड़ी का जो जाला बुना हुआ है, उस जाले में से हम निकाल सकें एक दूसरे को, सिर्फ ये मकसद होता है, इसके अलावा कोई बुरा मकसद नहीं होता। माफ़ कीजिएगा अगर आपको हमारी कोई चीज़ बुरी लगी हो। उनको वो इन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो दानिश रखते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें, और ये अल्लाह की हदें हैं, सॉरी, बशर्ते क्या दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदूद को कायम ना रख सकेंगे, और ये अल्लाह की हदें हैं। देखें, अगर हम लोगों को लगता है कि हमारी बात से उनको तकलीफ़ पहुंचेगी, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ब्रॉड के ऊपर ऐसा काम ना हो जैसा कल हुआ है। और हम लोगों ने उनके जाने के बाद भी हमारे कुछ लोगों ने बात करने की कोशिश की है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनके जाने के बाद नहीं होनी चाहिए थी जो हमने किया है। ये मैं माफ़ी चाहती हूँ इन लोगों से, कि बल्कि नासिर भाई से माफ़ी चाहती हूँ कि हमारी ब्रॉड के ऊपर जो आपके जाने के बाद भी बात होती रही कुछ देर के लिए, तो वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको तकलीफ़ हो रही थी और वो तकलीफ़ हमें नहीं देनी चाहिए। हमें सिर्फ बता देना मकसद है, आपको तकलीफ़ देना मकसद नहीं है। और उनको उनके लोगों के लिए बयान फरमाता है जो दानिश रखते हैं। ये उन लोगों के लिए ये सारी बातें हैं जो अक्ल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं। ये हर इंसान को समझ नहीं आती है कि हम लोग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग आप लोगों को उन जहन्नुमों से निकालने के लिए आए हैं कि जिन जहन्नुमों में आप लोगों के बड़े अकाबरीन ने आप लोगों को बाउंड करके रखा हुआ है, आप लोगों को बांध के रखा हुआ है। आप लोगों के इर्द गिर्द स्पाइडर की वेब जो है वो बांधी हुई है, और आप लोगों को नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो इतनी बारीक है जिसमें आप फंस तो चुके हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही है। ये वो वाली स्पाइडर वेब है। हम आपको सिर्फ निकालना चाहते हैं और हमारा मकसद कोई और नहीं है। आगे चलते हैं। और जब तुम ये 230 है, और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए। देखें, औरतों को तलाक दे चुको का मतलब ये है कि जो कमज़ोर लोग थे हमारे, जैसे नासिर भाई थे कल, तो उनको अलग कर दिया गया। तलाक देने का मतलब अलहदगी इख्तियार कर ली गई, ठीक है, और उनकी इद्दत भी पूरी हो जाए, यानी उनको जो जितना बात बताया और वो अलहदा हो गए। जब हमारी बात ख़त्म हो गई, और या कोई भी इंसान आपस की बातों हमारी और उनकी ख़त्म हो जाती है, जो बात की जा रही है वो बात ख़त्म हो जाए, तो फिर आप वापस आ जाएं। जब हम भी किसी ब्रॉड के ऊपर जाते हैं या लोगों के पास जाते हैं, अगर हमारे मतलब की हमारे टाइप की बात नहीं है और जो हमें तकलीफ़ दी जा रही है, तो हमें खुद को उनसे दूर कर लेना चाहिए। उस टाइम के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए खुद को उन लोगों से दूर कर लेना चाहिए, ताकि वो हमें तकलीफ़ ना पहुंचा सकें। फिर जब बात ख़त्म हो जाए तो फिर हमें वापस आ जाना चाहिए। जब वो आप अपने उसको जहाँ से आप सुन रहे हैं, आप माइक जो है या उसको हेडफोन्स जो है उसको बंद भी कर सकते हैं, आवाज़ बंद कर दें, ताकि आपको पता ही ना चले कि वो बात क्या कर रहे हैं। जब वो बात ख़त्म हो जाए तो फिर आप आ जाएं वापस और उनके साथ बात कर लें। ये भी कर सकते हैं आप। आपको बताया जा रहा है कि तरीका बताया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। तो उन्हें जो या तो हुस्न सलूक से निकाह में रहने, तो निकाह का मतलब होता है एग्रीमेंट, जो आप लोगों की बातें हो रही हैं, जो सही वाली बात, एक दूसरे की बात, वो जो कहते हैं ना, आओ ऐसी टर्म्स के ऊपर जो हम में और तुम में कॉमन है, तो उसके ऊपर जब वापस आ जाएं, उन चीज़ों के ऊपर वापस आ जाएं। निकाह में रहने दो या बतरीक शाइस्ता रुखसत कर दो। हाँ, जब आपके पास वो वापस आएँ तो उनको अच्छे तरीके से बात करें और उनको एहसन तरीके से उनको बताएं कि हमारा मकसद, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा मकसद क्या था आपके साथ ये सब कुछ करने का। अगर वो उनको समझ आ जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आती तो बेशक उनको कहें कि ठीक है, बेशक आप चले जाएं, जब हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा तो फिर आप वापस आ जाएं। और इस नीयत से उनको निकाह में ना रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ़ हो, यानी इस वजह से उनको अपने साथ नहीं रखना चाहिए कि हम लोग उनको तकलीफ़ दें। सिर्फ उनको हमारा जो मकसद है वो सिर्फ उनको बता देना उनका हमारा मकसद होना चाहिए। उनको अपने साथ रखना ज़बरदस्ती कि हम उनको तकलीफ़ दें और उनको बुराई उनके पीठ पीछे करें, तो ये चीज़ मकसद नहीं होनी चाहिए हमारी।
نکاح اسی کو کہا جاتا ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تب تک رہیں گے جب تک ہم آپ کو زیادتی نہ کریں، جب تک ہم آپ کو تکلیف نہ دیں۔ لوگوں کو اکٹھا اسی لیے رہنا چاہیے آپس میں، جب تک ان کے عقیدے کو نہ چھیڑیں۔ اگر چھیڑنا بھی ہے صرف اتنا کر دیں کہ ان کو بتا دیں کہ ہم آپ کا اور باقی لوگوں کا جو چیز ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، بس اتنا ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ تکلیف دینا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ دو اور ان پر زیادتی کرو، انہیں چاہیے کہ تکلیف، اچھا ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں تکلیف دیں اور ان پر زیادتی کریں، یہ زیادتی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اب دیکھیں اگر ہم ایسا کریں گے نا تو یہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا کہ ہمارے جو اچھے دوست ہیں یا جو لوگ ہیں وہ پھر ہمارے سے بات بھی نہیں کریں گے، وہ پھر کہیں گے کہ دیکھو ہمیں یہاں پہ تکلیف دی جاتی ہے تو ہم لوگ ان کو کیوں ان کے پاس آئے۔ اگر آپ کا مقصد یہ غلط ہوگا نا تو پھر کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ ہمارا مقصد صحیح ہونا چاہیے۔ بلکہ آج ناصر بھائی آئے بھی تو میں ان سے معافی مانگوں گی کہ ان کو ہماری وجہ سے برا لگ گیا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اور اللہ کے احکام کو ہنسی نہ بناؤ، ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کر رہا ہے، ان حکموں کو ہم نے ہنسی مذاق میں نہیں اڑا دینا۔ یہی تو ہنسی مذاق ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ جب دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یار ان کو بھی تو تکلیف ہو رہی ہوگی نا۔ اب دیکھیں میں اپنے آپ کو اگر ان کی جگہ رکھوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی کہ میرے عقیدے کو چھیڑا جائے گا، تنگ کیا جائے گا، تو میں تو بالکل اس کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو جیسے ناصر بھائی کا ہوا کل، اسی طرح میں بھی نہیں کر پاؤں گی۔ تو وہ میں ان کی ناصر بھائی کے مجھے برا لگ رہا ہے ابھی اس وقت نا، جو میں نے ہم لوگوں کی براڈ کے اوپر جو ہوا، مجھے اس کا برا لگ رہا ہے کہ ہم نے جو کیا، ہم نے غلطی کی اور ہم معافی بھی مانگیں گے انشاءاللہ۔ ہنسی نہ بناؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کے بیان کر دیے ایکسکیوز می کہ ہم لوگوں نے کیسا سلوک کرنا ہے دوسروں کے ساتھ۔ اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر کتاب کی دانائی کی باتیں نازل کی ہیں، یعنی دیکھیں یہ جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کے بارے میں اب ظاہری سی بات ہے جیسے مجھے علم ملا یا جو کچھ مجھے ملا یا آپ لوگوں کو ملا، وہ چیزیں ہر کسی کے پاس تو نہیں ہیں، ایز اٹ از تو نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کی زندگی اور ان کی دوسرے لوگوں کی زندگی ڈفرینٹ ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانائی کے ساتھ، دانائی کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، یہ اللہ کی حکمت اللہ نے مجھ پہ ظاہر کی اور میں نے پھر آپ لوگوں کو بیان کی، اور جس سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کریں کہ آئندہ جب کوئی لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا، ان کو تکلیف نہیں دینی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور ان کو یاد کرو، یعنی تمہیں نصیحت فرماتا ہے اور ان کو یاد کرو، یعنی ان چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا ہمیں، ہم ہر وقت لوکی اگر آپ ہمارے ساتھ ہوئے تو پلیز آپ نے مجھے یاد کرواتے رہنا ہے کہ ہم نے کسی کی ہنسی میں نہیں اڑانی ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ جب کوئی انسان موجود نہیں ہے تو ہم نے صرف اس کو وہ چیز بتا کے، ہمارا مقصد جو ہے وہ ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس انسان کو صرف نصیحت کریں اور نکل جائیں آگے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیں ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی نیت ہماری کیا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو نہیں کر رہے، یا ہم اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے کریں۔ یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اور اپنی براڈ پہ کوئی بھی ہنسی مذاق اڑا رہا ہے کسی کا پیچھے سے، تو وہ ہم نے نہیں اڑانے دینا۔ یہ ہے 232 ہے سورہ بقرہ کی۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، یعنی کمزور سوچ والی لوگوں کو علیحدہ کر چکو، تو ان کی عدت پوری ہو جائے، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے، جو ان کی جو ٹائم پیریڈ ہے نا، جب ان کا ہم لوگ اس ٹاپک کے اوپر بات کر چکے، تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں، یعنی یہ کہیں اور چلے جائیں، کسی اور کے ساتھ بات کر لیں، کسی اور براڈ پہ چلے گئے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بات کر لی، تو ادھر چلے جائیں، کسی اور کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ جو شوہر اور یہ بیویاں جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں، یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
میاں بیوی جو بتاتے ہیں یہ وہ والی نہیں، یہ روحانیت کے اوپر آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ آپ کو دنیاوی چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ سوچیے گا کہ میں آپ کو دنیاوی چیزوں کا بتا رہی ہوں، یہ اس کتاب کی آیتوں کی روح بتا رہی ہوں، یہ اس کی جو روحانیت ہے وہ بتا رہی ہوں۔ ایک دنیاوی ہوتا ہے اور ایک روحانیت ہوتا ہے، تو میں آپ کو روحانیت بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں، یعنی کہیں اور چلے جائیں، وہاں پہ کسی اور سوچ کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ نکاح کرنے سے مت روکو، یعنی کسی اور کے ساتھ اگر وہ بات کریں تو ہمیں کر دینی چاہیے، تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی بات کریں اور دوسروں کے ساتھ اپنی سوچ کو چینج کر لیں، تاکہ ان کی بات جو ہے، جو ان سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ٹاپک چینج کر دیا جائے۔ یہ اس کا مقصد ہے، اصل مقصد جو ہے بات وہ یہ ہے کہ ٹاپک چینج کر دیا جائے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں، نکاح کرنے سے مت روکو، یعنی ہمیں ان کو کسی اور کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ بات کرنا ہو تو اس کے اوپر بات کر دینی چاہیے، ان کو روک لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ ہم لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے۔ یہ سلوک کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کے سلوک کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے اور بہت پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہمارے لیے، کیونکہ دیکھو ہم لوگ بھی ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم لوگ بھی اسی جگہ پہ رہتے تھے، اسی مقام پہ تھے جہاں پہ آج یہ سارے کے سارے لوگ ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ سے نکالا ہے، تو ہمیں بھی ایکسکیوز می ان لوگوں کو آرام آرام سے بتانا ہوگا اور ان کو صرف نصیحت کرنی ہوگی، ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کرنی ہوگی۔ اور تمہارے لیے نہایت خوب ہے، نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا، تو میں جیسے جیسے آگے چلتی گئی لوگوں کے اندر، تو مجھے بھی لوگوں سے ہی پتہ چلا، یہ ساری باتیں انسانوں سے ہی پتہ چلی، کبھی ایک سے، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے، کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے، لوگوں کے ساتھ بات کریں گے۔ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ پاکیزگی کیا ہے؟ اسی میں پاکیزگی کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو رنج نہ پہنچائیں، اور کسی کے ساتھ بات کریں تو اس کے ساتھ آرام سے پیار محبت سے بات کر کے اس کو سمجھا دیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، ان کو پیار پاکیزگی کے ساتھ نہیں بتائیں گے، تو وہ انسان کبھی بھی مانے گا نہیں۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو جب سمجھایا جاتا ہے کوئی بات تو وہ ضد سے نہیں مانتا، وہ پیار محبت سے مانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم سختی کرتے ہیں نا تو وہ بچہ کبھی بھی بات کو نہیں مانتا۔ تو اسی طرح انسان بھی جب بڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے، وہ پیار محبت سے تو مان جائے گا لیکن وہ سختی سے نہیں مانے گا۔ تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہوگا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کوئی بھی بات کرنی ہے ہمیں۔ آگے سورہ بقرہ کی 233 ہے، 233 ہے یہ۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، کا مطلب یہ کہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو جو پیرنٹس ہے یا جو بھی ہم نے سیکھنا ہے، تو اس کی ٹائم پیریڈ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ دودھ پلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہمیں 2 دفعہ وہ اٹیمپٹ کرنا ہوگا، کوئی بھی چیز کرنی ہے وہ 2 دفعہ، کم سے کم 2 دفعہ، یا کچھ ایسا ٹائم پیریڈ ہم دیکھیں کہ ہم اس کو سیکھنے کے لیے اس کو 1 نہیں 2 نہیں 2 دفعہ کم از کم اس کو ٹرائی کریں۔ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو 2 دفعہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ چیز ہماری ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا 2 دفعہ برائی کے اندر جا کے دیکھیں کہ یہ ہمیں 2 دفعہ پتہ چل جائے گا، 2 دفعہ کرنے پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام ہمارے لیے کتنا برا ہے یا کتنا اچھا ہے۔ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کم از کم 2 دفعہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو
पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहिए, जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, यानी जब तक उसको वो जैसे एक काम कोई एक काम होता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कोई मकैनिक है, उसने मकैनिक बनने के लिए उसने वो काम जब पूरी मुद्दत तक उसने कंप्लीट करना है, जब मकैनिक पूरी तरीके से बनेगा तो उसको मकैनिक बनने के लिए पूरी मुद्दत एक पूरी करनी होगी, ठीक है। उसको पूरी तरह का मकैनिक बनने के लिए उसको एक टाइम पीरियड पूरा करना पड़ेगा। तो ये उसके बारे में बात हो रही है, यानी 2 साल का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आपको वो पूरी तरह से वो चीज़ समझ ना आ जाए, वो उसके बारे में बताया जा रहा है। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप अगर झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, उसको समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आप वो टाइम पीरियड पूरा करें। जब तक दूध पीने का मतलब ये है कि उस चीज़ के अंदर पूरी तरह महारत ना हासिल कर लें, तब तक उसको छोड़े नहीं। एक्सक्यूज़ मी। अगर आप कोई बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं या ज़ना करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं, तो उस काम को छोड़ने के लिए जब तक पूरी तरह महारत हासिल ना कर लें, तब तक आप उसको उसके अंदर कोशिश करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, ठीक है। हम पूरी तरह से कोशिश करते रहें जब तक वो हमारा मुद्दत पूरी ना हो जाए, जब तक हम पूरी तरह से कामयाब ना हो जाए उस चीज़ में से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि हम छोटे एक बच्चे होते हैं ना, जब ये उस वक्त की बात हो रही है जब हम बड़े जवान अक्लमंद हो जाते हैं ना, शऊर वाले हो जाते हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है कि आपने जब अपने अंदर देखना शुरू कर देना है कि हमारे कौन कौन सी हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ख़त्म करने की बात हो रही है। कि दूध पिलाने का मतलब ये होता है कि अपने अंदर के शैतान को या अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करने के लिए किस तरह हमने इसे ख़त्म करना है। यानी मुझे अगर बोला जा रहा है तो मैंने अपने अंदर को जो जैसे कल बात हो रही थी, तो मैंने अपनी इस बुराई को किस तरह से ख़त्म कर, पूरी तरह से मुझे अपनी बुराइयों को ख़त्म करना होगा। तो उसका तरीका बताया जा रहा है कि कितने अरसे में होगा। और दूध पिलाने वाली माँओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के ज़िम्मे होगा। माँ और बाप जो है वो हमारे अंदर ही है, हमारा शऊर जो है वो हमें सिखाता है। जब लोग आते हैं वो उनके ज़रिए हमारा शऊर सीखता है। जब हम जवान हो जाते हैं, अक्लमंद हो जाते हैं, तो वो हमें बताता है कि किस तरह से हमने काम करना है, किस तरह से नहीं करना है। कपड़ा दस्तूर के मुताबिक, यानी दूध पिलाने वाली माँओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के ज़िम्मे होगा। यानी हमारा जो शऊर है, जो हमारा जहन है, वो हमें उसके ऊपर होगा कि हमने किस तरह से सीखना है, अपनी चीज़ों को किस तरह सिखाना है। अपनी औलाद को, अगर हम किसी औलाद को सिखा रहे हैं या ख़ुद को सिखा रहे हैं, अपने आप को सिखा रहे हैं चीज़ें, तो हमने किस तरह से सिखानी है, उसके बारे में ये बात हो रही है। पहले अपने आप को एजुकेट किस तरह से करना है इस दुनिया में रहने के लिए, ये उसकी बात हो रही है। तो किसके ज़िम्मे होगा? हमारे ही ज़िम्मे होगा, हमारे दिमाग के ज़िम्मे होगा कि आपने कैसे अपने आप को शऊर देना है, इस दुनिया में रहने के काबिल बनाना है, ठीक है। ये उसके बारे में हो रहा है। शफ़क़त से, प्यार से, मोहब्बत से अपने आप को समझाएं। जब दूसरे इंसान सामने आए तो उनके साथ अच्छा सलूक करके अपने आप को एजुकेट करें। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करके अपने आप को एजुकेट करना है। असल में ख़ुद को ठीक करना है, इस वजह से दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना है, ठीक है। और किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती। आप यकीन करें, अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी होता है वो इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती है। थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को ठीक करें। जब भी ठीक करने का आपने सोचना है, इरादा करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को ठीक करें। अपनी बुराइयों को देखें कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को लिख लें, कहीं पर लिख लें। ये जो एग्रीमेंट करना होता है ना, ये आपकी अपनी सोच का एग्रीमेंट होगा कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, इनको मैंने कैसे ठीक करना है, वो लिखेंगे। लिखना ज़रूरी है, क्योंकि लिखेंगे ना तो आप अपने आप वो उसके ऊपर क्रॉस लगाते जाएंगे। जब जब अपनी वो बुराई को दूर करते जाएंगे, उसके ऊपर क्रॉस लगाते जाएं कि मैंने आज अब ये वाली अपनी बुराई दूर कर ली अपने से, फिर ये वाली मैंने बुराई दूर कर ली है। तो इस तरह करके आप उसके ऊपर क्रॉस लगाते जाएं। अब मैं हूँ तो मैं भी इसी तरह से ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों ने भी करना है, तो अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ना तो माँ को इसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए,
یعنی ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان نہیں پہنچانا چاہیے،